الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رب العالمین، رب کی کچھ وضاحت ہم نے کی تھی کہ یہ لفظ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے۔ رب کا لفظ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے بولیں گے نا تو پھر یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پہ کیونکہ یہ رب کا لفظ سید اور مالک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ رب المال، مال کا مالک، رب البیت یا رب الدار، گھر کا مالک۔ تو جب یہ کسی کی طرف نسبت یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال ہوگا نا تو اس وقت یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا۔ تو اگر اللہ کے صرف مطلق جب یہ استعمال ہوگا تو اس سے اللہ رب العالمین ہی کی ذات مراد ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا، جہان کسے کہتے ہیں؟ عالم کی جمع ہے عالمین۔ اس کی جامع تعریف یہی ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے وہ عالم ہے، کیونکہ عالم اللہ کی مخلوق کو کہتے ہیں، کیونکہ رب عالم کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عالم میں شامل نہیں ہے بلکہ وہ رب العالمین ہے۔ تو عالم سے مراد جہان ہے۔ پھر اہل علم نے یہاں پر بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ عالم سے مراد دنیا میں عالم کتنے ہیں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انسان ایک عالم ہے، جنات ایک عالم ہے، درندے پرندے، اور پھر نہ جانے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں کہ جس کا صحیح کسی کو علم نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، گویا کہ اس آیت میں ایک دعویٰ بھی ہے اور اس کی دلیل بھی ہے۔ دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ الحمدللہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو کوئی بھی دعویٰ جو ہوتا ہے وہ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ ہی دلیل پیش کر دی۔ پہلی دلیل کہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس کے لیے اس لیے ہیں کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، تو تعریف اسی کی ہونی چاہیے جو سب کو پالنے والا ہے۔ اس اعتبار سے یہ دعوے کی دلیل بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دوسری دلیل ہے اس دعوے کے اوپر کہ ساری تعریفیں اس کے لیے اس لیے بھی ہیں کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور الرحمن اور الرحیم کی ہم پیچھے کچھ وضاحت کر چکے ہیں کہ الرحمن جو ہے اس کے اندر مبالغہ زیادہ ہے بنسبت الرحیم کے۔ اس کی وجہ اہل علم نے عربی کا ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ عربی زبان کے اندر قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی۔ جس کلمہ کے حرف زیادہ ہوں اس کلمے کا معنی بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ الرحمن اور الرحیم کے حرف گنیں گے نا تو رحمان کے حرف زیادہ ہیں۔ دیکھیں را، ہا، میم اور اس کے بعد الف ہے اور پھر نون ہے، یوں اس کے 5 حرف بن گئے، اور الرحیم کے 4 حرف ہیں، را، ہا، یا، میم۔ تو الرحمن کے حرف بھی زیادہ ہیں، تو اس اعتبار سے جس کے حرف زیادہ ہیں اس کے اندر مبالغہ بھی زیادہ ہے۔ اور ہم نے اپنے پچھلے درس میں یہ وضاحت کر دی تھی کہ دونوں کی دلالت الگ الگ ہے۔ الرحمن کی دلالت شدت اور جوش اور کثرت پر ہے، اور الرحیم کی دلالت یہ ہمیشہ رہنے پر ہے، دوام پر ہے، ثبوت پر ہے۔ تو گویا کہ ایک نے اللہ کی رحمت کی شدت اور کثرت کو ثابت کیا اور دوسرے نے اس کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو ثابت کیا۔ تو اس طرح ان دونوں کلمات کی دلالت الگ الگ ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا۔ یہ تیسری دلیل ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے اس لیے بھی ہیں کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک، اس کلمے کو 2 طرح پڑھا گیا اور دونوں قراءات متواتر ہیں، مالک اور مالکی، مالکی اور مالک۔ ان دونوں کے اعتبار سے پھر معنی کے اندر کچھ فرق آتا ہے۔ اگر مالک پڑھیں گے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، جس طرح آپ کسی بھی چیز کے مالک ہیں تو اس کے لیے آپ مالک کا لفظ بولتے ہیں۔ لیکن دوسرا کلمہ ہے ملک، ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ اس کو جب اس معنی میں لیں گے نا کہ اس کو ملک پڑھیں گے تو پھر اس کے اندر
معنی کے اندر زیادہ وسعت آ جاتی ہے بنسبت مالک والے معنی کے، کیونکہ ہر جو ایک ہوتا ہے بادشاہ اور ایک ہوتا ہے مالک، تو ظاہر بات ہے بادشاہ کا مقام زیادہ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گھر کا بادشاہ ضرور ہے لیکن مالک نہیں ہے، اپنے گھر کا مالک ضرور ہے لیکن بادشاہ نہیں ہے۔ تو جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے اندر شان و شوکت والا معنی زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے زیادہ اہل علم نے ملک والی قرات کو اختیار کیا۔ تو البتہ مالک والی قرات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مالک ہے لیکن وہ ملک نہیں ہے، یعنی مالک ہے بادشاہ نہیں ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے بادشاہ ہے اور مالک نہیں ہے۔ جس طرح کہ یہ بادشاہ ہیں، یہ ملک کے بادشاہ ضرور ہیں لیکن ہمارے گھروں کے اور ہماری چیزوں کے تو مالک نہیں ہیں، یہ اس کے تو مالک ہم ہیں، اور ہم اپنے گھروں کے مالک ضرور ہیں لیکن بادشاہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیک وقت مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ عام دنوں کا مالک نہیں ہے؟ تو عام دنوں کا بھی وہ مالک ہے، پھر اس دن کا خاص ذکر کیوں کیا؟ تو اس کی توجیہ اہل علم نے یہ لکھی ہے کہ عام دنوں کے اندر تو بادشاہت کے دعوے دار بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں بھی بادشاہ، میں مالک، میں اس چیز کا مالک ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے دن کی بادشاہت کا ذکر کیا کہ جس میں اللہ کے ساتھ کوئی شراکت کا دعویٰ بھی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک تو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسی بات ذکر کی ہے کہ کوئی یہاں پر شراکت اور شرک کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر عام دنوں کی بات کی جائے تو اس میں کئی دعوے دار اٹھ جائیں گے کہ جی میں بادشاہ ہوں، جس طرح فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور اس سے پہلے اسی طرح وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو نمرود تھا وہ یہ کہا کرتا تھا انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو بعض دفعہ شراکت کا دعویٰ نکل آتا ہے، حقیقت میں شراکت ہو کہ نہ ہو لیکن دعویٰ نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسے دن کا ذکر کیا کہ جس میں دعویٰ بھی کوئی نہیں کر سکے گا شراکت کا۔ اور ویسے بھی جب اس بڑے دن کا مالک اللہ ہے تو چھوٹے دن اس میں خود بخود داخل ہو گئے۔ مالک ہے وہ یوم دن کا، عام طور پر دن کا لفظ بولا جاتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اور دوسرا معنی کبھی دن کا لفظ دن اور رات دونوں پر بولا جاتا ہے۔ یوم کا لفظ عربی زبان میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک، اور دن اور رات یعنی 24 گھنٹوں کے لیے بھی یوم کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر دونوں معنی مراد نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے تو اذا الشمس کورت، سورج تو لپیٹ دیا جائے گا، اور حدیث کے بخاری کے اندر آتا ہے الشمس والقمر مکوران، سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے، سورج چاند تو اس دن نہیں ہوگا، تو پھر اس دن وہ دن کیسا ہوگا؟ کیونکہ دن تو عام طور پر اسے ہی کہتے ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو اہل علم نے لکھا کہ یہاں پر دن سے مراد مطلق وقت ہے، کیونکہ اس کے تو وہاں پر جو روشنی ہوگی وہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی وجہ سے وہاں پر روشنی ہوگی، اور اس میں مختلف لمحات ہوں گے۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ جس میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ دے گا۔ یہ مختلف لمحات ہیں، مختلف اوقات ہیں کہ جس کے اندر مختلف کیفیات انسان کے اوپر اس دن میں رہیں گی۔ تو یہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر! دنیا آدم علیہ السلام کو گئے ہوئے 50,000 سال نہیں ہوئے، زیادہ سے زیادہ جو تخمینہ بیان کیا جاتا ہے وہ کوئی 6-7 ہزار سال کا بیان کیا جاتا ہے کہ اتنا عرصہ ان کو گزرا دنیا سے گئے ہوئے۔ حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن مورخین کا ایک اندازہ بیان کیا جاتا ہے، تو وہ دن کی مقدار ہی 50,000 سال ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یوم سے مراد مطلق وقت ہے۔ مالک یوم الدین، دین کا لفظ جو ہے نا دانا یدینو، اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا۔ تو اس دن نیکوں کو نیکی کا اور بروں کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اس مناسبت سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے یوم الدین، بدلے کا دن۔ اور ہم جس کو دین کہتے ہیں نا کہ جی آپ کا دین کیا ہے،
تو اس کو دین کہے جانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ بھئی آپ کا وہ عقیدہ کون سا ہے جس کی وجہ سے آپ جزا یا سزا کی امید رکھتے ہیں۔ تو دین کو دین بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو یا جزا ملتی ہے یا سزا ملتی ہے، تو اس لیے اس کا نام دین پڑ گیا۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے جزا کے دن کا۔ تو اس آیت مبارکہ میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا اس بات ہے، آخرت کی زندگی اور اس کے جتنے معاملات ہیں ان سب کی طرف اشارہ اس میں آ گیا، کیونکہ جب اس بات پر یقین ہو گیا کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے تو اس کے مالک ہونے کا، پھر بادشاہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب کو زندہ کر کے ان کو بدلہ بھی دے، کیونکہ جب تک وہ زندہ نہیں کرے گا تو اس دن کو قائم کرنے کا کیا مقصد ہوا جس کا نام ہی یوم الدین رکھا گیا۔ تو گویا کہ اس آیت کے اندر کئی عقیدے ثابت ہوتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، حساب و کتاب ہونا، جنت اور جہنم کا ہونا، کیوں اگر جنت اور جہنم نہیں تو پھر جزا اور سزا کیسی ہوگی، اور اگر اعمال نہیں تولے جائیں گے، حساب و کتاب نہیں ہوگا تو جزا اور سزا کیسے ہوگی، تو حشر اگر نہیں ہوگا تو جزا اور سزا کیسے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا سے نیچے تشریف لائے گا، اپنے عرش سے نیچے تشریف لائے گا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نزول نہیں تو پھر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ الغرض اس ایک آیت کے اندر کئی عقیدے ثابت ہوتے ہیں، بہت سارے عقائد اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ گویا کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ برزخ کے معاملات اور آخرت کی زندگی کے معاملات پورے کے پورے عقائد اس ایک آیت کے اندر سمو دیے گئے ہیں۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کے لیے الحمدللہ والے دعوے کی 4 دلیلیں پیش ہو گئی۔ پہلی دلیل رب العالمین، دوسری دلیل الرحمن، تیسری دلیل الرحیم، اور چوتھی دلیل مالک یوم الدین۔ اور گرامر کے اعتبار سے بھی لفظ اللہ موصوف ہے اور یہ 4 اس کی صفتیں ہیں، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، یہ چاروں اس کی صفتیں ہیں۔ تو یہ ہے یہاں تک جو اللہ تعالیٰ کی ایک دعویٰ تھا اور اس کی دلیلیں، اور دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں تک تعریفوں کا ذکر تھا۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگلی آیت میں اظہار وفاداری کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا